There have been media reports which allege that Pakistan is involved in this conflict. کچھ میڈیا رپورٹس میں الزام لگایا گیا ہے کہ پاکستان اس تنازع میں شامل ہے، گو کہ پاکستان نے سرکاری سطح پر تو ان الزامات کی تردید کی ہے اور پاکستان آرمینیا کو باضابطہ طور پر تسلیم بھی نہیں کرتا۔ پاکستان کے خلاف ان الزامات پر آپ کیا کہیں گے؟ Everything I've seen tells me that the allegations are false. اس حوالے سے میرا جو مشاہدہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا اس تنازع میں کوئی عمل دخل نہیں۔ میں نے ایسی میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں اور متعلقہ لوگوں سے میری جو بھی بات چیت ہوئی ہے سبھی نے اس کی تردید کی ہے کہ پاکستان کا اس تنازع سے کوئی بھی تعلق ہے۔ آرمینیا نے ترکی پر الزام لگایا ہے کہ وہ آذربائیجان کی کھل کر حمایت کر رہا ہے۔ کیا آپ کو اس تنازع کے ممکنہ مزید پھیلاؤ اور دیگر ممالک کی اس میں شمولیت کا خدشہ دکھائی دیتا ہے؟ Very much. جی ہاں بالکل، ترکی ہمیشہ سے آذربائیجان کا حامی رہا ہے۔ ترکی سلامتی کونسل کی قرارداروں کا بھی حامی رہا ہے جو اس علاقے سے آرمینیا کے نکل جانے کے بارے میں تھیں۔ ترکی منسک گروپ کا ممبر بھی ہے۔ ترکی اور آذربائیجان کے بہت دیرینہ اور دوستانہ تعلقات رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال پر ترکی کو تشویش ہے اور اس کا نقطہ نظر ہے کہ قیام امن کی خاطر آرمینیا کو آذربائیجان کے علاقوں سے نکل جانا چاہیے۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ہم نے اس تنازع میں روس کی مداخلت دیکھی اور ماضی میں اس نے دونوں ممالک کے اس تنازع کے پرامن حل کے لیے امریکہ اور فرانس کے ساتھ مل کر کام بھی کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ روس آذربائیجان کو اسلحہ اور ہتھیار بھی فروخت کرتا رہا ہے، جبکہ آرمینیا کو مالی امداد اور سافٹ قرض کی صورت میں ہتھیار فراہم کرتا رہا ہے۔ اس حالیہ تنازع میں ایران کی مداخلت کی رپورٹس بھی ہیں۔ یہ صورتحال تشویشناک ہے۔ اس تنازع میں بیرونی طاقتوں کی شمولیت کا خطرہ ہے جو غیر متوقع نتائج کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس لیے امریکہ اور دیگر ممالک جو اس خطے میں امن، سلامتی اور ترقی چاہتے ہیں انہیں تمام فریقین کو متحد کر کے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ کیا آپ مستقبل قریب میں اس مسئلے کا کوئی حل نکلتے دیکھ رہے ہیں؟ Unfortunately, I think the situation is pretty difficult right now. اس وقت صورتحال بہت گمبھیر ہے، گو کہ میں جلد اس کا حل دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں ابھی وقت لگے گا۔ اس وقت ہم بہت خطرناک خانہ جنگی دیکھ رہے ہیں جو کئی سالوں سے نہیں دیکھی گئی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ فریقین ایک دوسرے سے بات چیت پر راضی نہیں۔ ہمیں یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے جس کے گمبھیر نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ہمیں اس خانہ جنگی کو روکنا ہے اور ایک پرامن حل کی جانب سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا۔